اما خدیجہ کہتی میں نے پہلی بار دیکھا، وہ کہتی میں تو سب کچھ ہار گئی، میں تو ان کے سامنے سرنڈر ہو گئی۔ میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ تو بہت سادگی اور معصومیت سے کہا میرا نام محمد ہے، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، جناب ابو طالب نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہارے گھر آؤں اور تم سے بات کروں۔ خدیجہ کہتی ہے جو بھی تاجر آتا تھا میں اس سے ساری باتیں طے کرتی تھی، لیکن یہ پہلا تاجر تھا، میں نے کچھ بات نہیں کی، وہ جو کہتے جاتے تھے میں صرف ہاں ہاں کہتی جاتی تھی، وہ جو کہتے جاتے تھے میں ہاں ہاں کہتی جاتی تھی۔ خدیجہ تم ہاں کیوں نہ کہتی؟ ان کے سامنے تو عرب کے بڑے بڑے فصحاء کی حالت یہ ہے، میرے امام کہتے ہیں فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے نچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے نچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ نعرہ تکبیر، ذرا اور بلند آواز سے نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، تحفظ ناموس رسالت، حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی گفتگو سن کر عرب کے فصحاء کا حال یہ ہوتا کہ منہ میں زبان نہیں، اس لیے کہ جس کے منہ میں زبان نہ ہو کم سے کم وہ آنکھوں سے یوں تو کرتا ہے نا، سر تو ہلاتا ہے نا، لیکن حضور کی بات سن کر کے اثر یہ ہوتا تھا کہ لوگ سر ہلانا بھی بھول جاتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے اس کے جسم سے جان ہی نکل گئی۔ یہ فصاحت کا حال تھا، یہ فصیح و بلیغ تھے، اس طریقے سے حضور افصح العرب تھے، پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ نے آپ کو فصاحت دی تھی۔ تو خدیجہ کہتی تھی بس میں ہاں ہاں کرتی رہی اور سارا معاملہ طے کر کے وہ کیا گئے کہ میرا چین گیا، میری نیند گئی، میری کیفیت یہ ہو گئی کہ میں سوچتی تھی مکے میں کوئی اتنا متقی ہے کہ جو کسی پر نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، مکے میں کوئی اتنا پرہیزگار ہے۔ آخر میں نے اپنے غلام میسرہ سے کہا میسرہ اس محمد کے ساتھ مال تجارت لے کر تم کو جانا ہے، اب دھیان سے سنتے جانا۔ میسرہ سے کہا تم کو جانا ہے، لیکن میسرہ جب بھی ہم مال لے کر کے بھیجتے تھے تو ہم یہی کہتے تھے مال کا دھیان رکھنا، پیسوں کا دھیان رکھنا، مال کا دھیان رکھنا، پیسوں کا دھیان رکھنا، لیکن میسرہ آج جب تم محمد کے ساتھ جا رہے ہو مجھے مال کی کوئی پرواہ نہیں، بس تم نے محمد کا دھیان رکھنا اور تم نے کرنا ایک کام یہ ہے، میں اپنے لہجے میں بات کر رہا ہوں، تم نے کرنا ایک کام یہ ہے محمد کے عیب گنتے رہنا ہے، محمد کے عیب نوٹ کرتے رہنا ہے، محمد میں عیب کتنے ہیں، روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی بات تو یہ عرض کروں جب بھی آقا کا نام لیا جائے القاب و آداب کے ساتھ لیا جائے، لیکن جناب خدیجہ کے جذبات بیان کرنے کے لیے مجھے ان کے من نوان جملوں کو کہیں کہیں نقل کرنا پڑے گا تاکہ اندازہ ہو کہ خدیجہ چاہتی کیا تھی۔ کہتی ہے خدیجہ محمد کے عیب تم نے گننا ہے، میں سرا تم کو ان کا خیال کرنا ہے۔ اب اللہ اکبر قافلہ روانہ ہوتا ہے، ملکہ تجار کا قافلہ روانہ ہوتا ہے، مکے کے تاجروں کا قافلہ بھی ساتھ ساتھ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میسرہ غلام بھی ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ المختصر یہ جب وہ قافلہ واپس آتا ہے تو خدیجہ اپنی سہیلی نفیسہ کو لے کر اپنی ٹیرس پر بیٹھ جاتی ہے اور ٹیرس پر بیٹھ کر کے آنے والے قافلے کے منظر کو دیکھتی ہے۔ تو خدیجہ نے پہلا نظارہ کیا دیکھا؟ وہ قافلہ جو دور سے آ رہا تھا گرد و غبار کی وجہ سے سارا قافلہ چھپا تھا، صرف یہ لگتا تھا کہ کچھ آ رہا ہے۔ اونٹوں کے، کچروں کے، گھوڑوں کے پیر کی دھول نے پورے قافلے کو چھپا رکھا تھا، اس پر عرب کی چلچلاتی بھی دھوپ تھی، لیکن اس گرد و غبار میں سب کے چہرے چھپے تھے۔ اگر دور سے کسی کا چہرہ دھول میں بھی چمک رہا تھا تو آمنہ کے لال کا چہرہ تھا جو دھول میں بھی چمک رہا تھا۔ دھول میں بھی حضور کا چہرہ چمک رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا جب آسمان کے چاند اور سورج کو دھول متاثر نہیں کر سکتی تو آفتاب نبوت اور مہتاب رسالت کو دھوپ کیسے متاثر کر سکتی ہے؟ خدیجہ دیکھ کر حیران تھی، کسی کو دیکھ کر حیران تھی۔ ایسے میں میسرہ دوڑا دوڑا آتا ہے، اللہ اکبر، ٹیرس پر چڑھ جاتا ہے، مالکہ کے قدموں میں بیٹھتا ہے اور مالکہ کے قدموں میں بیٹھ کے کہتا ہے مالکہ دیکھ دیکھ کتنا منافع آیا، دیکھ کتنا منافع
फरमाया। हजरत मलके तुज्जार जनाब खदीजा ने कहा मैसरा चुप रहे, मेरे सामने माल की बात न कर और सच्ची सच्ची जवाब दे जो पूछती हो। बता मोहम्मद में तूने ऐब कितने देखे, आज तुझे वो ऐब बयान करना है। मैसरा ने कलमा नहीं पढ़ा, अभी तो नबूवत का ऐलान भी नहीं हुआ। मैसरा ने कलमा नहीं पढ़ा, मैसरा मुसलमान नहीं, खदीजा का गुलाम है। और एक आकाज़ादी अपने गुलाम से पूछ रही है सच सच बता कि तूने मोहम्मद में ऐब क्या देखा। अब वो जो बयान करता है उसको सुनते जाएं, अपने नबी की शान सुने। मैसरा से कहा खदीजा ने मोहम्मद के ऐब क्या है, तो मैसरा ने कहा उसके बदन पर मक्खी नहीं बैठती। कहा कि मैंने पूछा ऐब, कहा उसके जमीन पर उसका साया जमीन पे नहीं पड़ता। कहा मैंने उसका ऐब पूछा, कहा वो कभी किसी को गाली नहीं देता। कहा मैंने उसका ऐब पूछा, कहा सबके पसीने में बदबू आती है, उसके पसीने में मैंने कभी बदबू नहीं खदीजा ने कहा मैसरा मैं पूछ रही हूँ, तो कहा कभी वो झूठी कसम नहीं खाता। कहा उसका है पता, खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाता। कहा उसका है पता, कहा कि वो दूसरों का बोझ उठाता। कहा उसका है पता, कहा धूप में बादल उसके सर पे साया करता है। कहा उसका है पता, मैंने उससे बढ़कर सखी किसी को नहीं देखा। कहा उसका है पता, उससे बढ़ के सच्चा नहीं देखा। कहा है पता है मैसरा तो कहा कि मैंने देखा कि जब धूप में सब लोग एक दरख्त के नीचे जमा हो जाते और वो आखिरी में आता, उसको बैठने के लिए साया नहीं मिलता, तो दरख्त की टहनियां बढ़ करके उसके सर पे साया करने लगती है। खदीजा ने कहा मैसरा ऐब बता। कहा उसको बकरियां सजदा करती है। खदीजा ने कहा ऐब बता, तो कहा दरख्त उस पे सलाम पढ़ते हैं। कहा ऐब बता, बंजर जमीन पे कदम रखता है तो वो जमीन हरी हो जाती है। कहा ऐब बता, सूखे कुएं में थूक देता है तो वो पानी से भर जाता है। कहा ऐब बता, खारी कुएं में थूक देता है तो वो मीठे हो जाते हैं। खदीजा ने कहा ऐब बता ऐब, तो उस वक्त मैसरा ने कहा वल्लाह खदीजा मैंने तेरा नमक खाया है, नमक। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक हाथ में चांद ला कर रख दे और दूसरे हाथ में सूरज ला के रख दे और फिर पूछ कि मोहम्मद में ऐब क्या है, तो मैं कहूंगा कसम खुदा की अल्लाह ने इसको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। ये कोई मोमिन नहीं बोल रहा है, ज्यादा बात मत करो। ये जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो बोल रहा है कि ये बेऐब है। वजह बताऊं, मैसरा काफिर था, तवज्जो करना, मैसरा काफिर था मगर हरामी नहीं था, हलाली था, हलाली। तो जिसका खून हलाली होता है वो काफिर होकर भी कभी नबी की गुस्ताखी नहीं करता। जो नबी की तौहीन करते हैं वो बताते हैं कि नबी बुरे नहीं है, उनकी माँ में शराफत कितनी है वो ये। जब माएँ नेक होती है, हलाल खून जिस्म में होता है। आप टीवी पर बैठकर भोंकने वालों को तकलीफ आपको की हो रही है, वो अपना नसब बता रहे कि है किसकी हो रहा है। इसलिए कि अगर हलाली होते तो मैसरा की तरह कहते कि काफिर होकर भी कह रहा था कि इनमें कोई ऐब नहीं है। और बरेली का ताजदार इसी को गुनगुनाता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। हुजूर ऐसे हैं जो देखे इश्क करने पे मजबूर हो जाए। हमने तो हुजूर को पढ़ा नहीं, हुजूर को सुना नहीं, इश्क इश्क की बातें की, इश्क इश्क की बातें की, इश्क किया नहीं। अगर हमने हुजूर से सच्चा इश्क किया होता तो बताओ आज क्या हम दाढ़ियां मुंडाकर अपने चेहरे से गटर में फेंक रहे होते? अगर हमने हुजूर से सच्चा इश्क किया होता तो क्या मस्जिदें इस तरीके से वीरान पड़ी होती?
اگر ہم نے حضور سے سچا عشق کیا ہوتا تو قبر انور میں حضور کو ہم اس طریقے سے تکلیف دے رہے ہوتے, عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال کر حضور کا دل دکھا رہے ہوتے, اپنے گھروں کی شادیوں میں بینڈ باجے ڈی جے اور ڈھول تاشے بجا کر رسول اللہ کو تکلیف پہنچا رہے ہو. کون سا عشق کیا ہے, کون سی محبت کی ہے؟ ہم کہتے ہیں عاشق رسول جتنی تکلیف قبر انور میں رسول اللہ کو یہ عاشق کہلانے والی قوم پہنچا رہی ہے اتنا دشمن نہیں پہنچا رہے ہیں. ارے دشمن تو ہوتا ہی ہے تکلیف پہنچانے کے لیے. یاد رکھنا ٹی وی پر بھونکنے والوں کے جملے سے میرے نبی کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی جتنا داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکنے والے کی اس فعل سے رسول اللہ کے دل کو تکلیف ہوتی ہوگی. جب تم مسجدوں کو ویران کرتے ہوگے میرے آقا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اللہ اکبر, کیا اسی دن کے لیے رسول اللہ نے طائف میں پتھر کھائے تھے؟ کیا اسی دن کے لیے احد میں دندان رسول شہید ہوئے تھے کہ آقا دین ہمارے گھر تک پہنچائیں گے؟ ہماری بیٹیاں میلوں کے اندر بے پردہ گھومے گی, ہماری بیٹیاں میک اپ کر کے ولیمہ کے اندر بے پردہ جائے گی, ہماری بیٹیاں دوپٹوں کو مفلر بنا دے گی. یاد رکھنا ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے, ہم زندہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ہمارا نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. میری قوم کے جوانوں, اگر اس دور کے گستاخان رسول کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو سنتوں کے سانچے میں ڈھلنا ہوگا, چہروں پہ داڑیاں سجانی ہوگی, مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا. آج میرے کان پر یہ آواز آ رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہوئے, جیل بھرو, تحریک شروع کرو. میں سیاسی لوگوں سے کوئی بات نہیں کرتا, لیکن میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, آج جیل بھرو تحریک کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان میں, آج مسجد بھرو تحریک کی ضرورت ہے. مسجدوں کو بھر دو, مسجدوں کو آباد کر دو, انشاءاللہ ہمیں کسی جیل بھرو تحریک کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھنا ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا. اور اگر اسی طریقے سے سجدے چھوڑتے رہے, اسی طریقے سے داڑیاں منڈاتے رہے اور حضور کو تکلیف پہنچاتے رہے, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ نعرے صرف نجات کا ذریعہ نہیں.